Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 856. 2nd November 1996, Wise in Darkhana of India at Bombay. Ya Ali Madad. 6 برس کے بعد میں آپ لوگوں کی ملاقات کر کے اور اس درخانہ کے اندر آ کے بہت خوش ہوا ہوں. یہ درخانہ مولانا شاہ حسن علی ماں باپ نے بنایا اور ساری دنیا کا یہ درخانہ ہے. اس کی یہ پوزیشن ابھی تک چینج نہیں ہوئی. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. آل علی نبی جی نے اور کھینے جن کی دیچھے ست پنکھنی مولانا حضرت امام ہے صلوات پڑھو دیندار ورانی چھوڑ دی میں نے لیکن مطلب کرتا اے مومنو 600 برس ہوئے لگ بھگ 20 دن ماں باپ نے ہندوستان میں آ کے ہم لوگوں کو علی نبی کا رستہ دکھایا اور ہم کو اس کی شناخت بتائی کہ اس کی مولا علی کی اور رسول اللہ کی اولاد نے مذہب کی، ست پنتھ کی، اسلام کی، صراط المستقیم کی کتنی مدد کی ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھو مومنوں، کوئی امام اور کوئی بھی پیر یا کوئی بھی نبی آرام کی زندگی نہیں گزارے، کوئی بھی نہیں. حالانکہ ہمارے بہت سے نبی ایسے ہوئے، امام ایسے ہوئے کہ جنہوں نے راج کیے. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومتیں سارے مڈل ایسٹ میں تھی. ہمارے اماموں نے افریقہ میں اور اندلس میں 300 برس راج کیا، لیکن یہ راج تھا. کوئی بھی امام نے، کسی بھی پیغمبر نے، کسی بھی پیر نے راحت کی زندگی نہیں گزاری. اور ان کو یہ دکھ اٹھانے کے لیے جو کچھ بھی موقع ملے وہ مذہب کے لیے ملے. آپ صرف امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو. حضور کا گردن مبارک دھڑ سے جدا کی گئی، گردن لے کے یزید کے محفل میں گئے. یزید ملعون نے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، چھڑی تھی، حضور کے ہونٹوں کے اوپر ماری. اس وقت عبداللہ انصاری لگ بھگ 90 سال کی عمر کے اوپر سے فوراً کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے یزید
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اکرم نے یہ ہونٹ چومے ہیں اور اپنی زبان اس ہونٹوں کے اندر چوسائی گئی ہے، شرمندہ ہو کے چھوڑ دیا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ جو میں نے کہا آپ کو کہ کسی امام نے یا کسی پیغمبر نے راحت کی زندگی نہیں گزاری، آل علی نبی جی نے اوڑکھی نے سریوجو جنے کی سے ست پنکھ نثار مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ ایک خوبصورت انسان ہے نا، اس کو دیکھ کے لوگ تعجب کرتے ہیں، بے حساب پیسہ ہے، خوبصورت ہے، پیسہ ہے، نام ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ کیوں تکلیفیں اٹھاتا ہے؟ 20-21 دن ہر روز گھنٹے کام کرتا ہے، کیا پڑا ہے اس کو؟ آرام کی عیش کی زندگی نہ گزارے؟ لیکن عیش و آرام ان روحانی ہستیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ حضرت امام کی خدمت میں گیا، بہت سی باتیں نکلی، جو مجھے کہنا ہے وہ میں شارٹ میں کہتا ہوں۔ مولا نے مجھے ایک قصہ کہا، مجھے کہتے مشنری مڈغاسکر سے، یہ واقعہ میری کسی واعظ میں ہے 10-20 برس پہلے، مجھے فرمایا کہ مڈغاسکر سے ایک میرا مرید کپل ادھر آیا، میں نے اس کو پہلے سے کہا تھا کہ تم ادھر آؤ گے میں تمہیں ٹائم دوں گا، لیکن کام کاج بہت ہے، مولا مجھے کبھی ابو علی کہے، کبھی مجھے مشنری کہے، میں اس کو ٹائم نہ دے سکا۔ 6 مہینے نکل گئے، 6 مہینے تک وہ یورپ میں رہے، اور آخر جب میں ملا ان کو تو میں نے کہا مجھے بہت دلگیری ہے، میں کام کاج کے اندر پھنس گیا، تم کو میں ملاقات کا موقع نہ دے سکا۔ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، حضرت امام مجھ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں، ہاتھ باندھ کے وہ کپل کہتے ہیں، خدا بندہ 6 مہینے کیا، قیامت تک اگر مجھ کو کہتے تو ہم انتظار کرتے۔ مرید اور امام کے بیچ میں خاص طور پہ ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر، اسماعیلی مذہب میں جو رشتہ ہے، ایسا رشتہ دنیا میں کہیں نہیں۔ یہ مرشد اور پیر اور یہ مرید دنیا میں بہت سے ہیں، ایرے غیرے نتو خیرے بہت سے مرشد ہیں، ان کے پیر ہیں، کسی کے 20 ہیں، کسی کے 2 لاکھ ہیں، لیکن وہ رشتہ کہ جو اسماعیلی مذہب کے اندر ہمارا حضرت امام کے ساتھ ہے، یہ پیری مریدی اور ہی قسم کی ہے۔ کیوں اور قسم کی ہے؟ اس لیے کہ کوئی دنیا کے اندر کوئی بھی مرشد وہ اپنے مریدوں کی نظر کے اندر نور کا حامل نہیں ہے۔ ہماری نظر میں ہمارا یہ آقا نور کا حامل ہے، ہولڈر آف دی نور۔ اس لیے ہمارا رشتہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ قربانی کا رشتہ ہے، ہم اس کے پاؤں کی خاک پہ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں۔ امام زمان کے ساتھ ہمارا تعلق اس طرح کا تعلق ہے کہ جیسے ماں کے بطن سے نکلا ہوا بچہ وہ ماں کے بدن کا ایک حصہ ہے، اور ماں بھی اپنا خون اس کو سفید کر کے یعنی دودھ بنا کے اس کو پلاتی ہے۔ یہ قدرت ہے خدا کی۔ اس سے بھی زیادہ رشتہ ہمارا ہمارے امام کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ چیز صرف ہم کہتے ہیں یوں ہی نہیں، خود اللہ نے ہم کو اس طرح سے کہا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر ایک کتاب بھیجی ہے اور ساتھ ساتھ نور بھیجا ہے۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس کو سمجھنا آسان نہیں، لیکن بعض دفعہ
عربی پیسیجز جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر کتاب مبین، ظاہر کتاب، لیکن اس کے پہلے نور و کتاب مبین، نور اور کتاب کے بیچ میں واو لگا دی، اور واو کہتے ہیں اینڈ کو، کہ دو چیزوں کو سپریٹ کرنے والی واو ہے. ایک طرف نور ہے، اس کو سپریٹ کرنے والی واو، دوسری طرف کتاب ہے. تو کتاب تو نظر آتی ہے، تو نور کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نبی فرماتے تھے کہ میں اور علی ایک ہی نور ہے. انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں، اس میں تفاوت نہیں. اور علی کے متعلق جو رسول اللہ نے فرمایا ہے، میں امرتسر کا رہنے والا ہوں، میری پیدائش امرتسر کی ہے، حالانکہ میں ادھر زیادہ نہیں تھا اپنی زندگی میں. میرے شہر کا ایک آدمی مولوی ثناء اللہ سنی مولوی تھا. میرے بچپن کے زمانے میں وہ بڑے بزرگ تھے. اس نے 600 پیج کی کتاب لکھی، اردو زبان کے اندر 600 پیج کی کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، یعنی کہ چیزوں کو، مشکل چیزوں کو آسان کرنے والی، مطلب دینے والی کتاب. وہ تمام 600 کی پیجز میں علی علیہ السلام کی تعریف لکھی ہے. دیباچے میں پریفیس میں لکھتا ہے، میں سنی ہوں، لیکن میں مجبور ہو گیا ہوں. ریسرچ کرتے کرتے مجھے علی کے متعلق جو چیزیں ملی، بعض میرے سنی بھائیوں کو برا لگے گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ حق بات کہنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. 600 کتاب کے پیج ہیں، اور ساری کتاب علی کی تاریخ میں لکھی ہوئی ہے. علی مرتضیٰ، اس سے سلسلہ چلا امامت کا. ہم اسماعیلیوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہ ریوائویفیکیشن ہے، ریمائنڈر ہے. بعض خاص طور پہ وہ بچے جوان کے جنہوں نے اسماعیلی مذہب کو اچھی طرح سے نہیں دیکھا، نہیں سیکھا، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی ہسٹری بیان کر سکے. سکھائروں کی اندر علی سے سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ خدا تعالیٰ نے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری میں آپ کو ساری بیان کسی وقت کروں گا کسی اور واعظ میں، لیکن وہ وعدہ چلا آتا ہے. یہ وہ نور ہے کہ جو علی نبی کا نور ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. ایک نان اسماعیلی محفل میں میرا چھوٹا سا لیکچر تھا، ہمارے سنی بھائی بہت تھے، تو وہاں میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ رسول اللہ کے بعد آج تک 32 آدمیوں نے، کسی نے امامت کا، کسی نے رسول بننے کا، پیغمبر کا دعویٰ کیا ہے. 32 آدمیوں نے گئے 1400 سال میں. 32 ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے یا نبوت کا دعویٰ کیا یا امامت کا دعویٰ کیا، لیکن سب مٹ گئے، سب مٹ گئے. کوئی آدمی جھوٹ بولے، ایک دفعہ جھوٹ بولے گا، 10 دفعہ بولے گا، 20 دفعہ بولے گا، آخر وہ پکڑا جائے گا. اور جھوٹ بول کے تو جھوٹ ٹکا نہیں سکتے. میں نے کہا کہ 1400 سال سے یہ، یعنی حضرت امام 1400 سال سے کہتا چلا آتا ہے کہ میں امام ہوں. 1400 سال سے کہتا چلا آتا ہے کہ میں نور کا حامل ہوں. 1400 سال سے کہتا چلا آتا ہے کہ ہماری امامت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا. اگر یہ جھوٹا ہوتا استغفر اللہ تو 1400 سال جھوٹ چلتا، 1400 سال سے جھوٹ چلتا. ہمارے دشمنوں نے بہت کوششیں کی. سب سے پہلی کوشش عباسیوں نے کی. حضرت عباس علی نبی کے چاچا ہوتے تھے. اس کی اولاد نے
ہمارے ساتھ دشمنی کی، فاطمہ کی اولاد کے ساتھ حضرت عباس کی اولاد نے دشمنی کی، اور ہارون الرشید کے زمانے کے اندر یہ دشمنی یہاں تک بڑھی کہ اس نے ایک جھوٹی حدیثوں کے حساب سے کہ یہ وحی احمد علیہ السلام، تقی محمد علیہ السلام، یہ جو امامین ہیں، اصل میں ہم لوگ یعنی وہ کہتے ہیں عباسی، ہم آل رسول ہیں، یہ نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ نہ ہارون الرشید رہا، نہ مامون رشید رہا، ساری ان کی نسل مٹ گئی۔ معاویہ نے دعویٰ کیے تو نسل مٹ گئی، کدھر گئے وہ لوگ دشمنی؟ ان کی اولاد بھی نہیں ملتی، مگر اس کا سلسلہ چلا آتا ہے۔ حضرت امام نے شادی نہیں کی تھی، ایک پیرس کی جرنلسٹ ماں باپ کے پاس گئی، باتوں باتوں کے اندر وہ کہتی ہے کہ اسماعیلیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ امامت کا سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ سب فرمایا ہاں۔ سب کو واسطے کہتی ہے کہ معاف کرنا، وہ کہتی ہے کبھی آپ مر جاؤ تو میں فرمایا نہیں مروں گا، میرے گھر میں اولاد ہوگی اس کے بعد تو آپ کو، ابھی تو شادی بھی نہیں کی، سفر میں شادی بھی کروں گا، اولاد بھی ہوگی، یہ ہمارا سلسلہ قیامت تک چلے گا، اور چل رہا ہے اور چلے گا انشاءاللہ، ہمیشہ کے لیے چلے گا۔ اس کی جو دامن پکڑی، اس کی جو پناہ میں آئے، اس کی جو ہم نے بیعت کی، تو اس نے بھی ہمارے سامنے وعدہ کیا ہے، جیسا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ یا مولا میں تجھے اپنا امام مانتا ہوں، تیری فرمان برداری کروں گا۔ تو یہ سامنے کہتا ہے اچھا اگر تم میری فرمان برداری کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا۔ کس کا دعویٰ ہے یہ؟ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار افریقہ میں آئے، یہ میں بات کرتا ہوں 1945 کی، ڈائمنڈ جبلی سے 1 سال پہلے مولا ادھر آئے۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ کے امام نے مسلمان لیڈروں کو گھر بلایا، کھانا کھلایا اور ان کو کہا کہ بھائی کچھ کرو مسلمانوں کے لیے، غریب لوگ ہیں، افریقن مزدور ہیں، غلام کی طرح رہتے ہیں۔ پھر ایک ایسٹ افریقن مسلم ویلفیئر سوسائٹی بنائی گئی اور تمام جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے تھے سب لیڈروں کو بلایا گیا۔ ممباسا کے ایک سنیما کے ہال میں یہ بہت بڑا یعنی کہ میزنی ہوئی، مجمع ہوا، اوپننگ لیکچر کے لیے امام کھڑے ہوئے۔ عرب تھے، نشری تھے، بوڑھے تھے، سنی تھے، شیعہ تھے، شیرازی تھے، سب طرح کے اسلامی ممالک کے جتنے بھی لیڈر تھے۔ ماں باپ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں، یہ اوپننگ ہے کہ ہم سب کو ایک دن مرنا ہے۔ سب نے کہا اسلام کے عقیدے میں یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو حساب کتاب دینا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان ادھورا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد اس پہ رکھی ہوئی ہے کہ تم اللہ کی، اس کے رسول کی تابع داری کرو، ایمان لاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو آمنت باللہ، اے ایمان والو اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے اوپر والملائکۃ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، خدا تعالیٰ پہ ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پہ ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور حساب دینا ہے۔ وہ آدمی کہ جو یہ نہیں مانتا کہ مجھے حساب دینا ہے وہ اسلام کے باہر ہے۔ یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو امام سلطان محمد شاہ داتار فرماتے ہیں ہم جب خدا کے پاس جائیں گے تو خدا ہمیں پوچھے گا کہ اسلام کے لیے تو نے کیا کیا؟
تو آپ لوگ کیا جواب دو گے؟ سب کے سروں پہ چڑیاں بیٹھ گئیں. چڑیاں بیٹھ جانے کو ایک ایڈیومیٹک فریز ہے، یعنی اس طرح سے بیٹھ گئے کہ جیسے مردے ہوتے ہیں، بت ہوتے ہیں. صاحب نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نے جواب نہ دیا. صاحب نے اس کو ریپیٹ کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ہم گزر جائیں گے، خدا کے پاس جائیں گے اور ہمیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں اسلام کے لیے کیا کیا، تو آپ لوگ کیا جواب دو گے؟ کوئی نہیں بولا. تیسری دفعہ جب اس صاحب نے ایسا کہا تو کسی کے دل میں کچھ بات ہوگی جو مولا کے منہ سے نکل آئی. صاحب نے جب تیسری دفعہ ریپیٹ کیا تو صاحب کہتے ہیں میرے جو مرید اسماعیلی ہیں، آپ ان کی فکر مت کرو کہ اسماعیلی نے کوئی جواب دیا کہ نہیں دیا، ان کی طرف سے میں جواب دوں گا. اب اس چیز کی قدر کرو، اس چیز کا خیال کرو کہ اس وقت کا جو واتاورن تھا وہ کیسا ہوگا کہ مولا کہتے ہیں جو میرے مرید ہیں ان کی طرف سے میں جواب دوں گا، آپ کیا کہو گے؟ دیکھو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم اپنی پرانی ٹریڈیشنل زبان کے اندر کانکن کہتے ہیں. کانکن بھرنا ہماری جو ریت رسم رواج ہے. انشاءاللہ میں کہیں نہ کہیں ایک دو ایسی چیزیں ٹچ کروں گا. حالانکہ مجھ کو یہاں آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہماری موت کیا ہے. کانکن باندھنا سینکڑوں سال سے ہماری یہ رسم چلی آتی ہے کہ جیسے ہم امام کے پاس جاتے ہیں ہم اس کی بیعت کرتے ہیں. خدا تعالیٰ کے رسول نے بیعت کروائی لوگوں کی، آپ نے بیعت لی، لیکن ایک خاص طور پہ بیعت رضواں ہے کہ جو مکہ فتح کرنے سے پہلے حضور نے بیعت لی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں. جہیں بھی اللہ کا نام آیا ہے اس کے ساتھ رسول کا نام آیا ہے، اور جہاں رسول کا نام ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ اولی الامر آیا ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں. ہم بیعت کرتے ہیں اور یہ بیعت جو ہوتی ہے امام کی کریں کہ رسول کی کریں، لیکن وہ بیعت اللہ کی ہے. ان الذین یبایعون نے کہا ہماری دعا میں یہ جو پاک ہے آپ اس کو خیال کرو، اور ہر روز جماعت کے اندر یا باہر جب بھی آپ دعا پڑھو تو خاص طور پہ یہ جو پاٹ ہے چوتھا پاٹ اس کو بہت یاد کرو کہ میں نے حضرت امام کی بیعت کی ہے. بیعت میں پرومس یہ ہوتا ہے کہ میرا تن من دھن تیرے سپرد ہے. جی تن من دھن گر نے ارپن کیجے، تن من دھن گر نے ارپن کیجے. تین چیزیں اس میں آ گئی، تن بھی دیا، من بھی دیا، دھن بھی دیا، اور یہی مطلب بیعت کا ہے. رسول اکرم کے حضور میں جب مسلمان بنے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ جب تک تم لوگ اس کو نبی کو اپنی تمام چیزوں کی مالکی کا حساب کر کے اس کو مالک نہیں مانو گے، حاکم نہیں مانو گے، تب تک تمہارا ایمان برابر نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی چیز فرمان برداری ہے، اور فرمان برداری میں ہر چیز آ جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم میری بات مانیں گے جو ہم کو ٹھیک لگے گی، یہ بیعت نہیں ہوتی، اس میں شرط نہیں ہے. تو جب ہم بیعت کرتے ہیں حضرت امام کے حضور میں اپنا سب کچھ سپرد کر دیتے ہیں تو دینداروں پھر وہ بھی ہم کو کہتا ہے کہ میں بھی تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیری طرف سے میں ذمہ دار ہوں. تو یہ دونوں طرف، اس لیے ہماری اور مولا کے درمیان میں جو محبت ہے اس محبت جیسی دنیا میں کوئی دوسری چیز کی مثال نہیں ہے. امام زمان کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں، سب کچھ، سب کچھ جدو راجا پادشاہ مولا، سب کچھ دے دیا اس نے.
मजहब की चीजों को जानो, सीखो, दिल के अंदर ईमान का जोश, मोहब्बत का जोश पैदा हो गया अंदर। हम तो हजरत इमाम को क्या प्यार करेंगे, करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हजरत इमाम भी उसके फरमान में सारी दुनिया के माँ बाप मिल के जितना प्यार करते हैं, तुम्हारा इमाम इससे ज्यादा तुमको प्यार करता है। जब हम इसकी बैत करते हैं, अपना सब कुछ रखते हैं। इस जमात खाने में एक दिन मुखी, मेघजी, मूर्जी मुखी थे यहाँ घर खाने के। कष्ट से निकला हुआ ये छोटा सा बच्चा, गरीब फकीर, पांव नंगे, खद्दर के कपड़े पहने, एक दफा पहने, महीने के बाद धोने का चांस है। क्यों? साबुन के पैसे नहीं थे। और इधर आके उसने चने सेक के, दाढ़ी सेक के अपना रोजगार शुरू किया। और एक ऐसा वक्त आ गया कि उसकी आटे की मिल थी, मकान थे, बड़ी मिल्कत थी, सब कुछ हिसाब करके मिल्कत वगैरह का, बैंक में क्या कैश है सब लेके अपनी मिल की कीमत क्या उसका एस्टीमेट कराया, पेपर बना के गया मौला के पास। मुखी, मेघजी, मूर्जी। मौला बोले क्या है? हाथ बांध के कहता है मौला इसमें जो कुछ है तू कबूल कर। ऐसा नहीं, हमको बोलो क्या है? कहता खुदावंद मैं सिरबंदी होना चाहता हूँ। सिरबंदी सारी डिटेल्स थी। कोई दाढ़ी वाला मुल्ला होता तो कितना खुश होता कि इतनी मिल्कत मुझे मुफ्त मिलती है। मगर ये इसको पैसे की जरूरत होती तो ऐसा तो बेहिसाब दुनिया के अंदर वाकया बन गए कि दुनिया के अंदर इस्माइली अपनी जान, माल, औलाद सब इसके ऊपर कुर्बान कर देने वाले हैं। मौला ने फरमाया हाथ रखा, मैंने कबूल किया, अब मैं तुम्हें वापस करता हूँ। मेहमानी जितने पैसे उठा लिए बाकी वापस किया। मौला को कुछ पैसे की परवाह नहीं थी, हमारा सब कुछ उसका है। बैत का मतलब ही यही है। और हमारे मजहब का सबसे पहला सबक, लेसन अपने बच्चों को भी सिखाओ, वो ये है बैत। कॉन्सेप्ट ऑफ बैत ये हमारे मजहब के अंदर फाउंडेशन है कि हमने हजरत इमाम के साथ वफादारी का, उसके हुक्म मानने का, उसकी फरमान बरदारी में रहने का हमने प्लेज लिया है। इररिवोकेबल प्लेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हमारे चेयरमैन सब बैरिस्टर हैं, उनको पता है कि ये जो लफ्ज है उसके मतलब ये होता है कि हम वापस नहीं आ सकते, ये प्रॉमिस टूट नहीं सकता, ये इररिवोकेबल प्रॉमिस है जो मौत तक रहता है। मौत तोड़ सके हमारी बैत तो और कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। तो हमारे मजहब की पहली चीज ये है कि हम हजरत इमाम के पास बैत कर चुके हैं। हजरत इमाम बैठा पेरिस में, बच्चे पैदा होते हैं तो बैत कहाँ करते हैं? क्या मुखी के पास, क्योंकि इमाम की गद्दी पर मुखी का मरिया बैठे हैं। तो बैत हमने की है, प्रॉमिस किया है। क्या हम इतने हल्के हैं? मैं निचला लफ्ज बोलना चाहता था लेकिन नीच का लफ्ज मैंने रोक दिया, उसकी जगह हल्का कहता हूं। लेकिन अभी बोल चुका तो कहता हूं क्या हम इतने नीच हैं कि प्रॉमिस करके हम न पाले? क्या हम बेवफा बने? क्या हम फेथलेस हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। इमाम से किया हुआ प्रॉमिस जान जाए मगर तेरा प्रॉमिस नहीं टूटेगा। हमने इस्माइलियों ने, सारी दुनिया के अंदर 6 बिलियन से ज्यादा आदमी है, 6 बिलियन के अंदर हम 2.5 करोड़ हैं। 6 बिलियन आपको मालूम है 1 बिलियन कितना होता है? 1000 मिलियन 1 बिलियन होता है। मिलियन 10 लाख का है, तो ऐसा समझो कि 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है। तो दुनिया में आज 6 बिलियन से ऊपर है।
6 बिलियन तो 3-4 साल पहले थे। इसमें हम लोग 2.5 करोड़ 600 करोड़ में से हम लोग 2.5 करोड़, लेकिन ये 2.5 करोड़ इस तरह से रहते हैं कि जैसे दुनिया के अंदर और कोई है ही नहीं। हमारा नाम बहुत है, संख्या थोड़ी है, मगर इसकी वजह से, इसके नाम की वजह से सारी दुनिया के अंदर आगा खान का जो नाम है, हम उसके मुरीद होने की वजह से लोग हमको ज्यादा पहचानते हैं। हमारी वजह से मौला को लोग नहीं पहचानते, लेकिन मौला की वजह से लोग हमको पहचानते हैं कि हम इस्माइली हैं। और हज़रत इमाम ने कनाडा में फरमान भी किया था, आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज इस्माइली मुस्लिम। अपने आप को इस्माइली मुस्लिम के तौर पर जाहिर करो, खाली मुसलमान नहीं, खाली इस्माइली भी नहीं, क्योंकि हम आखिर इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक तो है ही, बल्कि इस्लाम के साथ ताल्लुक क्या, अरे इस्लाम हमारे ही अंदर से निकला है। ये जो कुरान शरीफ उतरा, नाजिल हुआ, किसके घर में? अली नबी के घर में कुरान उतरता था। हमारे दूसरे जो रसूलुल्लाह के असहाब वगैरह थे, हजरत उमर थे, हजरत अबू बकर थे, हजरत उस्मान थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, इन लोगों के घरों में तो कोई फरिश्ते ने आके कोई वही नहीं बताई, वही इधर आती थी रसूल के घर में, अली के घर में। तो इस तरह से वो सिलसिला चला आता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेखौफात अपनी वादों में कह चुका हूँ कि हमारे मजहब की कोई भी जितनी ये रीत रस्म रिवाज हम पालते हैं, आप इनको समझने की कोशिश करो। वल्लाह बिल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं कि जो रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं होती थी। नबी करीम ने नादी खुद की नादी होती थी, मेहमानियां होती थी, जुरे बांधे जाते थे, बैत होती थी, बैतुल ख्याल का काम होता था। नबी के जमाने के अंदर वो तमाम चीजें होती थी कि जो आज हम अपने इस सतपंथ तरीका के अंदर करते हैं, क्योंकि अली नबी की ही नस्ल, अली नबी की हाजिरी है हमारे यहाँ। मस्जिदों में जाते हैं सुन्नी भाई या शिया भाई, मुसलमान जब मस्जिद में जाते हैं, नमाज जब पूरी हो जाती है तो किबले की तरफ मुंह होता है। नमाज के आखिर में कहते हैं, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी अलैहिस्सलाम, आपको सलाम करता हूँ। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो सीगा है, सीगा हाजिर है, प्रेजेंट टेंस है, करते हैं, करते थे नहीं, करेंगे नहीं, पास्ट और फ्यूचर टेंस में नहीं, ये फिक्रा प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में होने की वजह क्या है कि नबी करीम सामने है, हाजिर समझते हैं, तभी हम कहते हैं ना अस्सलामु अलैका, आपके ऊपर हमारा सलाम हो, या अय्युहन नबिय्यु। तो नबी को हाजिर माना जाता है। तो कहाँ है? मानते हो कि नबी हाजिर है? कहाँ है? अगर गुजर गए हैं तो हाजिरी का सवाल नहीं होता, और अगर गुजर गए हैं और फिर भी हम हाजिरी कहते हैं तो रूहानी नूरानी तौर पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। कहाँ है? वो ये है, अली नबी का वारसदार, अली नबी का बेटा ये है। 66 में हजरत इमाम कोमोर गए। 4 आइलैंड हैं और इंडिपेंडेंट स्टेट है, मडागास्कर और मेन अफ्रीका लाइन के दरमियान है, बीच में। वहां एक बड़ी उम्र के शेख थे, मैं जब भी गया तो खुद उसने मुझको ये बात सुनाई। लगभग 88 के 90 ईयर्स की एज थी उसकी, और वो सारी जितने भी उनकी स्टेट है उसका बड़ा शेख था वो। जब हज़रत इमाम का प्रोग्राम पड़ा गया तो कोमोर का जो प्रेसिडेंट था उसने सबको कहा कि परसों ही सैयद आते हैं और आज रसूल है, अच्छी तरह से उसका मान इज्जत और खुशामदी कहना। दूसरा दिन हुआ, फिर सबको बुलाया, कहा
صبح ویلی صبح یعنی لگ بھگ 6 کا پلین آنے والا تھا. تو یہ جو شیخ تھا اس نے معذورت چاہی, پریسیڈنٹ کو کہتا ہے یور ایکسیلنسی پتہ ہے میں بوڑھا ہوں, طبیعت ٹھیک نہیں, میں صبح نہیں آؤں گا, لیکن بنگلے پہ جب آپ ان کو بلائیں گے تو میں بینکوٹ میں آؤں گا. بولا اچھا. لیکن جب دوسرے دن صاحب کا پلین آیا تو اس کے پہلے یہ آیا تھا, تو پریسیڈنٹ اس کو جا کے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے, کل تو تم نے میرے سے چھٹی لے لی. کہتے میں کیا کروں, رات کو جب میں تہجد کے لیے اٹھا نماز کے لیے تو اس کے پہلے میں آدھا جاگتا تھا آدھا سویا تھا, اور مجھے رسول اکرم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. مجھے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا آتا ہے اور تو ایئرپورٹ پہ کیوں نہیں جاتا. کہتے یا نبی آپ کا بیٹا, ارے یہ کریم میرا بیٹا ہے, تو کیوں نہیں جاتا. میں اس کے لیے آیا ہوں, رسول اللہ نے مجھے حکم کیا ہے کہ میرا بیٹا آتا ہے ایئرپورٹ پہ جا. یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ظاہر بات. ہماری بیعت جو ایمان کے ساتھ ہے, دینداروں ہر روز اسے یاد کرو, تو آخرت میں ہمارا چھٹکارا ہے. جب ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے اور کوئی رہنے والا نہیں ہے, سب کو گزر جانا ہے. کرامن و کاتبین ہمارا حساب کتاب لے کے حضور میں کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ مولا ہمارا ہاتھ پکڑے گا. اب خیال کرو, جب کوئی اسماعیلی گزر جاتا ہے زندہ اس کی موت کے وقت جو فاتحہ اور مہمانیاں اور دوسری خیر خیرات تسبیحاں ہوتی ہیں, واللہ دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا. اور پھر کئی مہینوں کئی دنوں تک ہم اس کے لیے دعائیں لے جاتے ہیں, مہمانیاں کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں اور درود پاک کا ورد کر کے اس کو ثواب دیتے ہیں. ارے موت سے پہلے بھی موت کے بعد بھی ہمارے مذہب کے اندر مرنے والے کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں اس کا ثواب اس سے ملتا ہے. ہماری ایک اور ایسی چیز ہے کہ جو کسی اور جگہ نہیں ہے. 73 فرقے ہیں اسلام کے, 72 فرقوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارے ہاں سخت کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو مکھی کا بڑیا کو عرض کرتا ہے میرا ابا سخت بیمار ہے, اب مہربانی کر کے اس کے لیے دعا مانگو. ہم جماعت میں اعلان کرتے ہیں اللہ میرا فلانا آدمی سخت بیمار ہے, اور جماعت کے پاس سے معافی مانگتا ہے اور ہم اس کو معاف کرتے ہیں. گزر جانے کے بعد بھی یہ اعلان ہوتا ہے. اب مجھے یاد نہیں کیونکہ میں 45-48 برس ہوئے ممبئی چھوڑ چکا ہوں, آپ کے ادھر ہے کہ نہیں. ہمارے ہاں ہے, مرنے سے پہلے معافی مانگتے ہیں جماعت سے, اور پھر موت کے بعد بھی معافی مانگی جاتی ہے کہ اللہ میرا فلانا آدمی خدا کی رحمت میں گیا اور اس نے جماعت میں سے کسی کا بھی مننے وچنے کر میں کچھ گناہ کیا ہے, من دکھ کیا ہے, تو مکھی کا بڑیا عرض کرتے ہیں جماعت کو کہ آپ اس کو معاف کرو. جماعت کہتی ہے معاف. اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی معافی مانگتا ہوں, کبھی میں نے اس کا کچھ برا کیا ہے. معلوم ہے یہ کہاں سے نکلا؟ یہ تو نبی کریم شروع کر گئے. رسول اکرم کے اوپر جب وقت نزدیک آیا تو حضور نے بلال کو کہا ہے بلال مدینے میں جا کے زور سے اعلان کرو کہ محمد کہتے ہیں کہ میرے اوپر اگر کسی کا کوئی دعویٰ ہے, قرضہ ہے, یا میں نے کسی کو دکھ دیا ہے تو میرے پاس آؤ. لوگ رونے لگے کیونکہ پتہ لگ گیا کہ ابھی نبی چاہتے ہیں. ایک شخص آیا, وہاں تو لوگ بہت تھے, کہتا ہے مجھے میرا قرضہ ہے رسول کے اوپر. ارے ماشاءاللہ کیا قرضہ, ہم تیرے کو دے دیتے ہیں. کہتا نہیں مجھے رسول کے پاس. لوگ اس کو جانے نہیں دیتے تھے. نبی کریم نے اندر سنا, فرمایا اس کو آنے دو. آیا نزدیک, کہتا یا نبی آپ کے اوپر میرا ایک لینا ہے. حضور نے فرمایا اچھا کیا ہے؟ کئی لوگوں نے اس کی قمیض پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی, ہم تم کو دیں گے کیا ہے, مگر اس کی مجھے نیت ہی کچھ اور تھی.
کہتا یا نبی فلانے وقت یہ جگہ کے اوپر آپ نے میرے کو لکڑی سے مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ لوگ بہت بگڑے، اس حالت میں موت کی کلی کے اوپر تو بدلہ لینے آیا ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا کیا بدلہ چاہیے؟ کہتا ہے آپ نے مجھے 2 لکڑیاں ماری تھی، مجھے آپ کو 2 لکڑیاں مارنی ہے۔ لوگ بہت بگڑے، کسی نے اس کو پکڑا، نبی فرمایا دیکھو قرضہ میرے اوپر ہے، تم کیوں بگڑتے ہو؟ لوگ بڑے پریشان تھے، دکھ ہوتا تھا کہ اس موقع کے اوپر اس بدمعاش کو کیا ہوا کہ یہ لکڑیاں مارنا چاہتا ہے، مگر نبی جانتے تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا لکڑی لاؤ، لکڑی آئی، اس کے ہاتھ میں لکڑی دے کے فرمایا اچھا تو میرے کو 2 لکڑیاں مار دے۔ کہتا یا نبی پیٹھ کے اوپر تھی۔ حضور بیٹھ گئے، کہتا نہیں یا نبی میری پیٹھ ننگی تھی، آپ نے اپنی قمیض اونچی کی، لکڑی پھینک دی، گردن کے نیچے رائٹ سائڈ کے اوپر 2 کمبے کے پاس مہر نبوت تھی جو لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ اور مہر نبوت کیسی تھی؟ کبوتر کا انڈا آدھا کاٹ دو تو یہ سائز تھا اس کا، یہ مہر نبوت اس کے اوپر محمد قدرتی چھپا ہوا تھا۔ لکڑی پھینک دی، اس کو کس کیا، 2 آنکھیں لگائی، رو پڑا، سامنے آ کے کہتے یا نبی میں نے یہ کھیل رچا، جھوٹا الزام لگایا آپ کے اوپر، محض اس مہر کو چومنے کے لیے نبی نے قمیص سے ڈھک دیا، اس کو بہت دعا فرمائی، فرمایا کیا دوزخ کی آگ تجھے حرام ہے۔ پھر تو کئی لوگ اٹھے یا نبی مگر موقع چلا گیا۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ موت کے وقت اپنے قرضہ چکانے کے لیے معافی مانگنے کی جو ہمارے اندر رسم ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہ تمام ملا مولوی بڑے لوگوں کو اس بات کا پتا ہے، مگر کہاں جائیں؟ گت کدھر ہے؟ گت یہاں ہے، ہم گت میں بیٹھے ہیں۔ گت کہتے ہیں سنسکرت زبان کا لفظ ہے گت، آپ ڈکشنری ڈھونڈو، اس میں لکھا ہے شرنے جوانی جگیا، جہاں جا کے ہمیں امان ملے، سلامتی ملے، پیس ملے، اس جگہ کو گت کہتے ہیں۔ اور گت اس وقت گت ہے ان کی کمڑیا مولا کے فرمان سے اس کی مسند پہ بیٹھے ہیں، مکھیانی کمڑیانی اس کے فرمان سے مسند پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت امام کی شاہ پیر کی اس وقت یہاں حاضری ہے، وہ میری آواز سنتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، ہماری یہ آنکھیں اس کو نہیں کبھی پہچان سکتی، کیونکہ ان آنکھوں کے اندر وہ بجلیاں ہونی چاہیے کہ جو امام کی اس نورانی موجودگی کا احساس کر سکے، لیکن وہ یہاں حاضر ہے کیونکہ یہ اس کا گھر ہے۔ جب بھی مولانا حضرت امام کچھ فرمان کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہتے when you go to جماعت خانہ، ایسا نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں when you come to جماعت خانہ، جب تم جماعت خانے آتے ہو، کیونکہ جماعت خانے اس کا گھر ہے۔ دیکھو دیندارو، ہمارے جماعت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے پیچھے کچھ سگنیفیکینس ہے، وہ سگنیفیکینس ہم کو سمجھنی چاہیے۔ لیکن میری پہلی عاجزی عرض آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ آپ خود بھی اور آپ کی اولاد کو کانسیپٹ آف بیعہ، حضرت امام سے کی ہوئی بیعت کو سمجھو۔ سب کچھ اس میں آ گیا، مال ملک دولت سب کچھ آ گیا۔ ہمارے گنانوں کے اندر بہت سی کہانیاں ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ہماری جو قرآن پاک ہے اس کے 3 بھاگ کرو تو ایک بھاگ قصے کہانیاں ہیں، دوسرے بھاگ میں روحانی چیزیں ہیں، اور تیسرے بھاگ میں لاز ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ لیکن ایک بھاگ 1 اور قرآن میں قصے کہانیاں ہیں، اور وہ ایسے ایسے قصے کہانیاں کہ جو اس کے پہلے مسلمان نہیں بھی تھے یا مسلمان تھے بھی، ان سب کے لیے بلیورز نان بلیور سب کی باتیں ہیں اس کے اندر، قرآن شریف کے اندر۔ تو کبھی ہمارے بھی نانوں کے اندر اگر ہریش چند کا ذکر آ گیا کہ پانڈووں کا ذکر آ گیا تو اس سے کچھ ہم ہندو نہیں بن گئے، ایک مثال ہے، اس میں سے ہمیں لیسن لینے کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ تو ہریش چندر، ہری کہتے ہیں خدا کو،
چندر کہتے ہیں مور کو، تو چلو اس کا نام رکھ دو بدر علی، ہریش چند ہو گیا نا. ہریش چند جو ہندی لفظ ہے اس کا عربک نام ہو گیا بدر علی. بدر کہتے ہیں چاند کو. میں محض ایگزامپل لینے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے وچن دیا، اس وچن کے لیے راج پاٹ سب کچھ اس نے دے دیا، اپنی عورت کو نیلام کر دیا، بچے کی قربانی کر دی وچن کے اوپر. پیر صدر دین نے جو کبھی یہ گنان کر کے ہم کو یہ محض بتایا ہے تو اس لیے بتایا ہے کہ جب کس طرح سے وچن اس نے پالا ہے. اللہ کی کتاب کھولو تو اس کے اندر ایک آدمی کا ذکر ہے کہ جو تھا تو مرد لیکن عورت جیسا لڑکا تھا، بدماش تھا، اور وہ عورتوں کے کپڑے پہن کے عورتوں کے پاس جایا کرتا تھا. ایک دن ایسا موقع، میں ساری کہانی نہیں ریپیٹ کرتا، اس کا نام تھا نوسو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک دفعہ ایگزامپل دی. موت کے نزدیک آ گیا، پکڑا جانے والا تھا، ایسا گھبرا گیا، کہنا کیا خدایا مجھے آج بچا لے، میں زندگی بھر یہ کام نہیں کروں گا. اللہ نے اس کو بچا دیا اور اس نے زندگی بھر وہ کام نہیں کیا. وچن کیا توبو الی اللہ توبۃ النصوح، اس طرح سے توبہ کرو کہ جیسی نسو نے توبہ کی. نسو نے رسول اللہ کی بیعت نہیں کی تھی، تو اس کو بہت پہلے زمانے کی بات ہے، لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا پورا کیا. ہریش چندر نے وعدہ کیا پورا کیا. ابھی ہریش چندر کو لو یا نسو کو لو، ہم کو تو ایگزامپل سے مطلب ہے. یہ وہی کانکن باندھنے کی بات مولا کو یاد کرا رہی ہیں. سیدہ امام بیگم پیر الدین کی اولاد میں سے تھی. یہاں یہ دو پہلیہ بلڈنگ آج بھی کھڑی ہے. میں جب بھی ادھر آتا ہوں بمبئی، دو پہلیہ بلڈنگ میں ایک دفعہ باہر جا کے اوپر نہیں جاتا، لیکن میں دیکھتا ہوں سیدہ امام بیگم اس دو پہلیہ بلڈنگ میں رہا کرتی تھی، اور اس دو پہلیہ بلڈنگ کے اندر کالا گڑا بھی رہا کرتے تھے. اے مولا اس دن اپنا وعدہ پورا کر، مجھے نزدیک بلانا، میرا ہاتھ پکڑ لینا. یہ پروٹیکشن ہے، الحمدللہ ہمیں یہ پروٹیکشن ہے. مولانا حضرت امام کے خدمت میں بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے امام کی بیعت کی ہے، دستبندی ہے، دعائیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہے، فرمان مانے ہیں، لیکن انسان ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو گئے ہیں، بھول چک ہو گئی ہے، تو وہ سارے بخشنے کے لیے اس کا پرومس ہے. وہ لوگ جو اسماعیلی گزر جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ مولانا حضرت امام کی کانکن باندھنے کی، یعنی اس کے پرومس کی بات کے اسٹرکچر کے نیچے وہ لوگ جو گزر گئے ہیں ان کی روحانیاں امام کے حضور میں ہیں. ہمیں ان کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں. البتہ دیندارو، ایک پیسہ زمین پہ گر جاوے، حالانکہ ہاتھ میں 200-500 روپے بھی ہوں میں، لیکن وہ ایک پیسہ اٹھانے کے لیے آدمی نیچے جھک پڑتا ہے. تو کبھی کوئی ہمارا رشتہ دار یار دوست گزر گیا، ہمیں دل میں لگاتا ہے، مگر اس کی روحانی کنڈیشن آپ دیکھو. مولانا حضرت امام کے فرمان کی روح سے کہتا ہوں، ایک شخص گزر گیا تو اس کے باپ ماں بہت دلگیر ہوتے تھے، تو ساتھ میں اس کو خط لکھا. تو فرماتا ہے اگر تم کو یہ معلوم ہوئے کہ وہ وہاں کتنے سکھ میں ہے تو تم اس کے لیے دلگیر نہ ہو. مرنا تو ہے یہ، لیکن آدمی مرے تو اسماعیلی مذہب میں مرے کہ اس کو وہ تمام چیزیں ملتی ہیں کہ جو غیروں کو نہیں ملتی. ساری چیزیں ایک ہی آواز میں کہاں کہوں، مجھے بھی پتہ نہیں لگتا کہ میں نے کتنا ٹائم لیا ہے، لیکن آپ کو ایک آواز لمبی کی ہے. انشاءاللہ ملیں گے. بولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے دے، دو جہان میں برکتیں دے دے، آسمان زمین کی بلائیں سب دور کرے، دین و دنیا کی نعمتیں دے دے. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، ہر قسم کی بدیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، آفت و بلاؤں سے بچائے، آپ کے اوپر رحمتیں اتارے، آپ کی آل اولاد کے اوپر، گھروں کے اوپر رحمتیں اتارے، برکتیں دے دے، خوشیاں دے دے، ہمیشہ آباد اور سکھی ہو.
Ramadan wa iman diyan. آمین. 3rd of November 1996 was in Bombay's Yuan apartment at Bandra in the morning. مومنوں، 6 برس کے بعد میں واپس اس جماعت خانے میں آیا ہوں. مجھے یاد آیا جب یہ جماعت خانہ کھلا تھا تو میں یہاں تھا اس وقت. زمانہ نکل جاتا ہے، ٹائم کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں. یہی ایک تھیم ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، اس میں سے ہمیں کچھ روحانی چیزیں ملتی ہیں. وقت کے اوپر خیال کرنا اس میں روحانیت ہے. کہو رجی تمہیں کس کارن آیا جی نہ کی بھی صاحب جینی سریوا. مومنوں، مولانا حافظ امام کے سلوات بولو، تھوڑا پانی لو. میں وقت کی ہی بات کر رہا تھا کہ انسان کو وقت یا پاورفل بناتا ہے یا پھر اس کو توڑ دیتا ہے. میں نے وقت کی بات اس پر سے نکالی کہ جماعت خانہ 10-15 سال کے پہلے کھلا، مگر وہ رنگ روپ جماعت خانے کا نہیں ہے. آدمی پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. پھر فرمایا مجھے کہو کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تم نے مولا کی عبادت نہیں کی. جہاں جہاں بھی گنانوں کے اندر سریوا کا شبد ہے تو سریوا کا مطلب بندگی. سیوا کہتے ہیں وہ آدمی جو سیوک ہوئے، وہ اپنے سیٹ کا کام کرے، اس کو سیوا کہتے ہیں. عربی زبان کا جو لفظ ہے عبد، عین بے دال کے ساتھ عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد کہتے ہیں بندے کو. رسول اللہ ہمیشہ خود کو کہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن عبد بھی ہوں، عبدہ و رسول ہوں. پھر کا یہ کہنا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو، میں نے یہ تھیم کیوں اٹھایا؟ مجھے یاد آ گیا کہ جب یہ جماعت خانہ کھلا تھا، کئی برس ہو گئے، کئی لوگ اس درمیان چلے گئے. آج صبح ہم نیند چھوڑ کے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ کھیلا ستارہ ہے. 7 دن وہ لوگ کے جو روز آتے رہے، کیا وہ آج کے بعد آنا چھوڑ دیں گے؟ بہت سے چھوڑ دیں گے. بیت الخیال جس میں امام نے ہم کو حکم کیا کہ تم اس میں 4 ستارے ڈالا کرو برس میں، پہلے اس میں 5 ستارے تھے،
عورتوں کے لیے ساتھ تھے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ عورتوں کی بیت الخیال کی بنگلی جو تھی وہ جھوٹی ہوتی تھی. آپ میں سے کئیوں کو یاد بھی ہوگا کہ درخانے کے اندر اور کانڈی مولے کریم آباد میں بھائی بھائیوں کے بیچ میں پارٹیشن ہوتا تھا. اس سے پہلے پردے لگائے جاتے تھے. میں یہ باتیں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں. مومنوں، اس 15-20 سے 25 منٹ میں میں بیت الخیال کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. بیت الخیال ہے، یہ صوفی پناہ ہے، سادھو پناہ ہے. بیت الخیال مشکل چیز ہے. بیت الخیال ہمارا کام نہیں. بیت الخیال میں ریپیٹ کر کے کہتا ہوں، ہمارا کام نہیں. کیونکہ ہماری زندگی کے اندر کھانا پینا عیش آرام پیسہ یہ وہ چیزیں پھنسی ہوئی ہیں. بیت الخیال کیا ہے کہ انسان اس کے پاس جا کے ملنا چاہتا ہے، خدا کے ساتھ ملنا چاہتا ہے. اور خدا کے ساتھ ملنے کے لیے جس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے پھر وہ آگ بجھتی نہیں. وہ آگ پھر نہیں بجھتی. لیکن گیلی لکڑیوں کو آگ لگانے سے آگ نہیں لگتی. گیلی لکڑیاں نہیں جلتی. لکڑی کو سوکھا ہونا چاہیے تب جلتی ہے، یا پھر اس کے اوپر تیل ڈالو تو جلے. زندگی کے جو رستے ہیں پرانے اور آج کے زمانے کے اندر، میں زمانے ہی کی بات آپ سے شروع کی. اس زمانے کے اندر فرق یہ آ گیا کہ دنیا کے اندر شیطان کا زور بہت ہو گیا ہے، بہت ہو گیا، اور یہ شیطان کا زور بڑھتا جائے گا. اس صدر دین کہتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ 20 میں سے 19.5 حصے پاپ ہوگا، آدھا حصہ دھرم ہوگا. 20 میں سے آدھا دھرم لاؤ تو اس کی ایوریج 2.5% ہوئے، یعنی 97.5%. 97.5% دنیا میں گناہ ہوں گے، پاپ ہوں گے. 2.5% مومن رہیں گے. 2.5% لوگ اپنی آخرت کا خیال کریں گے. آپ لوگ ان علاقوں میں کہ جن کو ہم انڈیا کہتے ہیں، پاکستان کہتے ہیں، یہ اورینٹل سائٹس جو ہیں، ابھی بھی آپ بہت اچھے ہو، خوش نصیب ہو کہ وہ آگ کہ جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہے، خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، وہ آگ ادھر ابھی تک نہیں آئی، لیکن آئے گی. میں کیوں کہتا ہوں آئے گی؟ کیونکہ پیر کا کہنا ایسا ہے کہ 97.5% دنیا میں گناہ ہوں گے، اور گناہ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دکھ بڑھیں گے. جب گناہ بڑھتے ہیں تو دکھ بڑھتے ہیں، اور جب دکھ بڑھتے ہیں تو ایمان بگڑ جاتا ہے. کسی کسی کا ایمان سلامت رہتا ہے. جوں جوں بینک کا لنگا کا یہ زور بڑھ جائے گا، تیسے تیسے ہمارے دل بے چین ہو جائے گا. وہ وقت آئے گا کہ جو مومن ہیں وہ روئیں گے کہ یا مولا آگ گھاٹ تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے. آگ گھاٹ کرنا اسلام میں حرام ہے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے. لیکن اے مولا
اب دنیا میں رہا نہیں جاتا ہے. کیوں نہیں رہا جاتا؟ اس لیے کہ گناہ نہ کرو تو بھی گناہ کا اثر ہوتا ہے. مومن گناہ نہیں کرتا لیکن گناہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. ہمارے چاروں طرف آگ لگی ہوئے, بیچ میں بیٹھے ہیں, ہمیں سیک تو لگے گا, گرمی آئے گی, دکھ ہوگا, پسینہ نکلے گا. میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں اس لیے کہ دینداروں, ابھی بھی آپ لوگ اس سائڈ میں اچھے ہو. امریکہ کی سائڈ میں امام نے جماعت لگائی ہے, اس کے بھید ہیں, اس کے بھید ہیں. میں کسی جگہ تھوڑی تھوڑی باتیں اپنی آوازوں میں کرتا رہوں گا, مگر یہاں بیت الخیال کی عبادت کی باتیں مجھے کرنی ہے. اور میں آپ کو اس لیے جگا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ احساس ہوئے ہمیں ایک دن مر کے جانا ہے, کوئی رہنے والا نہیں. نیند چھوڑ کے ہم جماعت کرنے آئے ہیں, اس مولا کی مہربانی ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ عبادت صبح کرو, لیکن 23 گھنٹے اس عبادت کو سنبھالو. جس طرح ہم بیج بوتے ہیں, پھر اس کو پانی دیتے ہیں, جانوروں سے بچاتے ہیں, کبھی کبھی کھاتر دیتے ہیں, فرٹیلائزر. صبح کی عبادت بیج ہے, 10 اس کا پانی ہے, نیک اعمال اس کی فرٹیلائزیشن ہے. تب یہ بیج پھوٹے گا. اور اگر عبادت کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ میرے اندر کیا چھپا ہوا ہے, آرام سے اپنے گھر میں یا کہیں باہر جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے, ایک کونر لے کے خاموشی, بالکل خاموشی, سکون, آنکھیں بند کرو اور سوچو, میری عمر اس وقت, میں اپنی بات کرتا ہوں, 77 برس کی میری عمر ہوئی. فلانے وقت جب میں پیدا ہوا, ماں کے پیٹ میں بھلا میں کیسا تھا, ہم کو کیا پتہ لگے؟ پتہ لگے سب چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. میں بول رہا ہوں, یہ چھوٹا سا مشین سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے, لیکن جب اس کو کھول کے آواز لگا کے چلاؤ تو سب کچھ بک دے گا کہ یہ تم نے بولا. ہمارے اندر اس سے بھی چھوٹی مشین ہے. ماں کے پیٹ میں جب میں تھا تب کیا تھا وہ سب اندر جمع ہے. ماں کے پیٹ کی بات کیا ہے, اس کے پہلے میں کہاں تھا وہ بھی اس میں ریکارڈڈ ہے. اگر چاہو تو اپنے ساتھ نہیں, 40-50 نہیں, ہم وہ جگہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ جب خدا نے میرے جیو کو پیدا کیا, وہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. وہ سب اندر ریکارڈ ہے. ہم کو وہ کیسٹ ڈھونڈنی پڑے گی, تو کون سی تاریخ کو میں نے کیا آواز کی تھی. اس طرح سے وہ کیسٹ ہمارے برین کے اندر, ہمارے اندر موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہو رے جی تمہیں کس کارن آیا, کیوں آیا؟ تو ہمارا کارن یہ ہے کہ ہم کو مولا نے بھیجا, کیونکہ سوچو دیندارو, ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. اسی طرح سے جب مریں گے تو اپنی مرضی سے نہیں مریں گے. ہمارا جنم ہماری مرضی سے نہیں ہوا, ہماری موت ہماری مرضی سے نہیں ہوتی. تو اس کے بیچ میں جو کچھ ہے
کیا وہ ہماری مرضی سے ہوتا ہے؟ اس میں ہماری مرضی کا دخل نہیں، ہمارے اعمال کا دخل ہے۔ اعمال کا دخل اس لیے ہے کہ اگر ہم نے ایک ہتھوڑا لے کے کسی لوہے کو مارا تو کچھ نہیں ہوتا، آواز آئے گی، لیکن کسی برتن کو مار دیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ انگلش میں کہتے ہیں ایکشن اور ری ایکشن۔ تو اگر ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے تو میں کہتا ہوں یا علی، تو اس کا بھی کوئی ری ایکشن ہے نا، یا علی۔ ایسا کہنے سے آواز باہر نکلی، ہوا کے اندر فریکوینسی کے حساب سے اس کے اندر ویوز پیدا ہوئی، ساؤنڈ پیدا ہوئی۔ تو ہر ایکشن کا کچھ ری ایکشن ہے اور ہر ری ایکشن کا کچھ ایکشن ہے، اس کو کہتے ہیں چین ری ایکشن۔ عبادت میں یہ سمجھ ہمیں کام آتی ہے، بیت الخیال کی عبادت میں ہمیں یہ سمجھ کام آتی ہے کہ اگر کسی ایکشن کی وجہ سے کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے تو ہم کو کوئی کہ پتہ نہیں خود بخود ٹوٹ گیا ہے، تو پاگل ہے، خود بخود تھوڑا کچھ ٹوٹ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، ٹھوکر لگی ہے، اوپر سے گر پڑا ہے یا ہتھوڑا لگایا ہے۔ اگر ایکشن ری ایکشن ہے تو یہ ایکشن ری ایکشن پیدا کرنے والے نے کوئی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ عبادت یہی چیز ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم آنکھ بند کرتے ہیں تاکہ ہمیں باہر کی یہ چیزیں، لوگوں کا آنا جانا، کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر ہم آنکھ بند کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہم آنکھ بند کر کے اپنے سارے خیال وچار، امام نے جو دیا ہوا بول ہے، ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں۔ یعنی کنسنٹریشن، یعنی سب خیال جم جاتے ہیں۔ ہمارا جو برین ہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، برین کمپیوٹر کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ کنسنٹریشن کرنے سے ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایک میگنیفائنگ گلاس لو، صبح دھوپ نکلے گی، سورج کے نیچے کوئی کاغذ یا کپڑا رکھ کے اس کے اوپر سورج کی کرنیں ڈالو اور اس کو ایڈجسٹ کرو، یہاں تک کہ جو روشنی کی کرنیں وہ میگنیفائنگ گلاس میں سے گزرتی ہیں وہ ایک پن پوائنٹ سینٹر کے اوپر آ جاتی ہیں۔ کیا ہوگا؟ وہ کپڑا یا کاغذ جل جائے گا۔ اس کو تو دیا سلائی نہیں لگائی، ہم نے آگ نہیں ڈالی، لیکن میگنیفائنگ گلاس میں سورج کی جو کرنیں ہیں، کرنوں میں گرمی ہے، آگ ہے، وہ کنسنٹریٹ ہو گئی۔ ساری کرنوں میں، ہزاروں لاکھوں کرنوں نے مل کے ایسی پاور پیدا کی کہ وہ کپڑا جل گیا۔ ہم چھوٹے تھے، اسکول کے اندر، پرائمری کے اندر یہ ایکسپیریمنٹ کیا کرتے تھے کہ میگنیفائنگ گلاس سے سورج کے نیچے اس کو ایڈجسٹ کرو، وہ جل جائے گا۔ یہی چیز ہماری کنسنٹریشن کی ہے۔ سارے وچار، تمام خیالات کو اکٹھا کر کے ایک پن پوائنٹ پہ رکھو، یعنی علی کا جو جھاپ ہے اس کے اوپر وہ آ جاتے۔ بہت مشکل ہے۔ مشکل اس لیے منوا جو ہے نا، انسان کا من بڑا چنچل ہے، اس کا کنسنٹریشن کرنا بہت مشکل ہے، برسوں لگ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمت کرو ایک مہینے میں بھی ہو رہے، 10 برس میں بھی ہو رہے۔ بیت الخیال کی عبادت کا یہ ایسنس ہے، کنسنٹریشن۔ بدن مردہ ہو جاتا ہے، بدن کے اندر، کیونکہ برین قابو میں آ گیا،
بدن تو برین کا نوکر ہے. اگر برین بالکل شانت ہے تو بدن بھی شانت ہے. آپ کو معلوم ہے کئی لوگ کرسی پر بیٹھے بیٹھے پاؤں ہلاتے رہتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ نروسنس. کئی لوگ اپنے بدن کی بہت سی حرکتیں کرتے ہیں, اس کے جو نروس ہیں شانت نہیں, اس کے دل کے اندر, نروس سسٹم کے اندر اشانتی ہے, سکون نہیں. عبادت کرنے سے سکون آتا ہے. یہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ, ایون 5 منٹ بھی, اگر ہم عبادت کے اندر 5 منٹ, 1 بھی منٹ, سلطان محمد شاہ داکار کے فرمان سے کہتا ہوں, 1 منٹ اگر کنسنٹریشن لگ جائے گی, اندر اتنی خوشی ہوگی, اتنی خوشی ہوگی کہ ہم کو ایسا لگے گا کہ میری باڈی میں بہت انرجی ہے. اور حقیقت میں انرجی اندر ہے. انرجی کیا ہے؟ کہ پنکھے چلتے ہیں, اس کے پیچھے الیکٹرک کرنٹ ہے, بتیاں جلتی ہیں, اس کے پیچھے الیکٹرک کرنٹ ہے. الیکٹریسٹی اٹسیلف از انرجی. یہ سیم الیکٹریسٹی ہمارے اندر بھی ہے. تندرستی حالت ہو تو 22.5 وولٹ, 22.5 وولٹ ہماری باڈی میں الیکٹریسٹی ہے, انرجی ہے. تو انرجی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ٹارچ نہیں ہوتی. ہماری بیٹریاں ہیں, اس مشین میں 2 بیٹریاں ہیں, اتنی سی ٹارچ ہے, اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, 2 قسم کے کیمیکل ہوتے ہیں, اس سے انرجی پیدا ہوتی ہے. ہمارے پیٹھ میں اوپر سے نیچے تک ایک ہڈی ہے جس کو ہم اسپائنل کارڈ کہتے ہیں. ہمارے یونانوں میں اس کا نام ہے ونک ناڈ. یہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ورٹبریز ہیں, اندر ہول ہوتا ہے, اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں. اس سے یہ ریڑھ کی ہڈی لگتی ہے. اس ریڑھ کی ہڈی کے اندر سے ہمارا نروس سسٹم آتا ہے, وائروں کی طرح ہمارے پاؤں تک پہنچتا ہے. ساری باڈی کے اندر یہ ہزاروں وائریں ہیں. ان وائروں کو ہم نروس سسٹم کہتے ہیں. اس کے اندر ایک قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے. فلوئڈ کہتے ہیں کوئی لکوڈ کی طرح. پھر ہمارے برین میں لکوڈ ہے. تو اسپائنل لکوڈ اور سیریبرل لکوڈ, یہ 2 چیزیں ہمارے پیچھے, کانوں کے پیچھے یہ ملتی ہیں, اور یہاں سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے, اور سارے باڈی کے اندر اس الیکٹریسٹی کو ہارٹ پہنچا دیتا ہے, ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. ہارٹ کا اور ہمارے برین کا کنیکشن ہے. جب ہم عبادت میں کنسنٹریٹ کرتے ہیں, سارا سسٹم ریوائو ہوتا ہے, ریپیئر ہوتا ہے. کہیں کھوڑ کھاپن ہوتی, ٹھیک ہو جاتا ہے. فزیکلی بھی ٹھیک ہوتا ہے, مینٹلی بھی ٹھیک ہوتا ہے. وہ اسپرچولی تو ہے ہی, کیونکہ وہ اسپرچول انرجی ہے. صبح کی عبادت صرف صبح ہی نہیں, 24 گھنٹے اس کا اثر ہے. چلتے پھرتے حضرت امام کو اپنے من میں یاد کرو. حضرت امام کو اس لیے کہ وہ ہمارا ایم ہے, وہ ہماری منزل ہے, وہاں ہم کو پہنچنا ہے. اور حضرت امام اس کی وہ باڈی کا نام نہیں, اس کے نور کا نام ہے. اس نور کی شناخت کرو, وہ ہمارے اندر ہے. کنسنٹریشن کے لیے میں سارا وقت نہیں لینا چاہتا, مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کنسنٹریشن کیسے. ایک بات یہ سمجھانے سے پہلے کرنا چاہتا ہوں. اسماعیلی مذہب, اسماعیلی طریقے کی بات ہے. سچ مچ اگر ہم سیریس ہو جائیں, سچ مچ اگر ہمارے دل میں ہو جائے, نہیں مجھے نور دیکھنا ہے, اگر یہ نکی کر لو تو پہلی بات یہ کرو کہ اپنی دستمزد ٹھیک کرو. سب کچھ کرو گے, اگر دستمزد میں خامی ہے تو کچھ نہیں ملے گا. ساری زندگی نہیں, 10 زندگیاں نکال ڈالو,
جہاں تک دسمن برابر نہیں کچھ نہیں ملے گا. محنت کا تھوڑا فائدہ ہوگا لیکن نور نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ دسمن میں ایسی کون سی بات ہے کہ جو نور تک پہنچاتی ہے، اور اگر دسمن برابر نہیں تو نور نہیں ملتا. ہاں، ہماری زندگی، ہمارا کھانا خوراکی، ہمارے کپڑے، ہماری موٹر، جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے ہمارا، جس کو کہتے ہیں میری پراپرٹی ہے. ارے بھائی تیری پراپرٹی کہاں سے آئی؟ ہاں، تیری پراپرٹی کہاں سے آئی؟ جب تو جائے گا تو یہ سب ادھر رہ جائے گا، تو تیری پراپرٹی کیا ہوگی؟ یہ سمجھ کے بعد ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے دیا ہے. ابھی سب کچھ اس نے دیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرے اوپر تمہارا کتنا یقین ہے تو تم مجھے 8 میں سے 1 روپیہ مجھے دو. کیا مولا کو روپے کی ضرورت ہے؟ میں کبھی کبھی بعضوں میں چھوٹی چھوٹی دلیلیں کیا کرتا ہوں. باپ اپنی دکان سے یا آفس میں سے گھر آیا، 2-2.5 برس کا بچہ ہے، گھر میں یاد کر کے چاکلیٹ لے آیا. باپ کے دل میں بچے کی محبت ہونے کی وجہ سے اس کو ایسا ہوا میں چاکلیٹ لے جا. چاکلیٹ لے آیا، بچے کو اٹھایا، پیار کیا اور اس کو چاکلیٹ دیا. چاکلیٹ پکڑ کے بچہ کیسا خوش ہوا. اب اس نے ریپر کھولا تو باپ کہتا ہے مجھے ایک ٹکڑا دے. تو بڑی محبت سے ایک ٹکڑا توڑ کے باپ کے منہ میں ڈالتا ہے. اب باپ جو چاکلیٹ لے کے آیا، کیا اس کو چاکلیٹ کھانی ہوئے تو وہ نہیں کھا سکتا؟ بچے کے لیے لایا تو اپنے لیے بھی لے سکتا ہے. پھر دیتا ہے بچے کو اور بچے کو کہتے ہیں مجھے ایک ٹکڑا دے. دسمن کی سمجھ کے لیے یہ دلیل بہت کام آئے گی. اگر باپ کو چاہیے کھا سکتے ہیں، لیکن بچے کو دے کے پھر کہتا ہے ایک ٹکڑا مجھے دے. یہ ظاہر کرنے کے لیے یا کریٹ کرنے کے لیے کہ بچے کے دل میں باپ کا احسان ہو. بچہ سمجھتا نہیں ہے اس چیز کو، لیکن باپ اس کے دل کے اندر یہ چیز کریٹ کر رہا ہے، سکھا رہا ہے. باپ بیٹے کے اندر پریم کرتا ہے. حضرت امام کو ہماری دسمن کی ضرورت کہ جس کا ایک گھوڑا چور لوگ لے جاتے ہیں تو 16 ملین پاؤنڈ اس کو اس کی خالی انشورنس ملتی ہے. ایک گھوڑا اس کو 16 ملین پاؤنڈ دیتا ہے. اس کو ہماری دسمن کی ضرورت ہے. بچے کو کہتا ہے ایک ٹکڑا مجھے دے. پھر جب بچہ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ باپ کس کرتا ہے؟ باپ پیار کرتا ہے. دسمن دینے سے جو ہمارے اوپر روزی رزق دینے والا ہے وہ محتاج نہیں ہے ہمارا، لیکن دشمن دینے سے ہمارے اور اس کے بیچ میں پیار پیدا ہوتا ہے، اور پیار کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. اب تیری محبت لاگی کا بھی نام پڑھا گیا. پیار کے بغیر محبت نہیں. اگر نور دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اور مولا کے بیچ میں پیار بڑھاؤ، اور ایسا پیار بڑھاؤ کہ 24 گھنٹے اس پیار کے اندر مست رہو. اور پیار کا پہلا بیج ہے دشمن. ابھی جب دشمن پیار کی وجہ سے ہم دیتے ہیں تو ہمارے دل میں مولا کا پیار پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ پیار ساری زندگی میں پھیل جاتا ہے. ہم جھوٹ بولنے سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ مولا کے پیار کا اثر ہوتا ہے. بدگوئی کرنے سے ہٹ جاتے ہیں، برے خیال کرنے سے ہٹ جاتے ہیں، بدیاں برائیاں آستے سے نکل جاتی ہیں. پیار پیدا ہوتا ہے، دل پاک ہوتا ہے. مولا کو کہتے میرے گھر پہ آ اور کرسی پہ بیٹھ، مگر کرسی کے اوپر آپ نے لباچے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہاں بیٹھے گا؟ کرسی خالی کرو تو بیٹھے گا. من اس کی کرسی ہے.
اس من کے اندر ہم نے دنیا کی مال و دولت، موہ مایا، ممتا، پتیاں، برائیاں سب رکھی ہوئی ہے. اب مولا کو کہتے تو آ کے بیٹھ، مولا کر لے. دل کو خالی کرو بدیوں سے، غیر چیزوں سے خالی کرو، تبھی وہ اس میں آ کے بیٹھے. من ہوئے چنگا تو کاٹ روٹ میں گنگا. ہمارا دل، ہماری ساری زندگی مولا کے ساتھ ملی رہنی چاہیے. بیت الخیال کا یہ اثر ہے. مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ کراچی گئے تو بیت الخیال کے بول میں فرمان کیے. فرمان کرتے کرتے مولا کہتے ہیں یہ واقعہ 3 جگہ بنا ہوا ہے جدے جدے ٹھکانے. مولا کہتے ہیں تم اگر برابر عمل کرو گے تو انشاءاللہ تم کو یہ بخشش ملے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہیں زندگی میں کم 1 دفعہ تو ضرور یہ چیز ملے. ابھی کب ملے یہ ہمارے اعمال کی بات ہے، لیکن اس کی دعا ضرور ہوئی ہے. جیسے کہ باپ اپنی ول میں لکھ جاتا ہے مرنے کے بعد بچوں کو یہ ملے وہ ملے، تو امام جو ہے وہ تو ہمیشہ حیات ہے. یہ اس کی ول نہیں، یہ اس کی بخشش ہے کہ ہمیں زندگی میں 1 دفعہ نور کی بخشش ضرور ملے، اور ضرور ملے گی اگر ہم نے حضرت امام کے فرمان پہ عمل کیا. تو مولا اس فرمان میں کہتے ہیں انشاءاللہ آج کسی ایک کو ضرور یہ بخشش ملے گی. اور دوسرے دن ایک عورت نے مولا کو کہا کہ کل میں نے رات کو خدا میں یہ بخشش پائی. عبادت کرو، عبادت کرو، سارے 24 گھنٹے مولا کے خیال کرو، اس سے محبت کرو. اور محبت کرنے کے لیے بیج جو ہے وہ دستون ہے، دستون برابر کرو.